بڑا ایشو یا ایک بہت بڑی ایسی بات جس کے بارے میں ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ افراد و تفرید کا معاملہ ہوتا ہے، ایگزیجریشن ہوتی ہیں، بڑا ایکسٹریم قسم کے رویے نظر آتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر ہمیں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ میسیج پتہ لگتے ہیں، اور اس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں نا کسی خبر کے بارے میں، وہ اس خبر کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مرچ مسالہ لگا دیتے ہیں۔ خبر کیسے آئے گی؟ ارے تجھے پتہ ہے کل وہاں پہ یہ کسی کو کس کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اس ازالے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ اب میں سولوشن پوچھوں کہ بھی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب مجھے بتائیں میں آگے کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایمان والا ہوتا ہے جو اگر کبھی اس سے غلطی ہو جائے تو وہ فوراً اس چیز کے بارے میں فکر کرتا ہے کہ اب اس غلطی کے بدلے میں مجھے کرنا کیا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور اس میں مینشن ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو تھا اس نے کسی عورت کو بوسہ کر لیا، اور اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی اس نے کسی عورت کو کس کیا، اور پھر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ بتایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہو گیا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے کہ اب کیا کرنے کا کام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ آپ ان سے کہیں کہ نماز قائم کریں، اور نماز قائم کریں دن کے دونوں حصے میں، یعنی صبح اور شام میں، اور رات کے کچھ حصے میں، اور بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے، 114۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ حکم میری ساری امت کے لیے ہے۔ اب ایک حدیث، لیکن ایک بہت بڑا ایشو یا ایک بہت بڑی ایسی بات جس کے بارے میں ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ افراد و تفرید کا معاملہ ہوتا ہے، ایگزیجریشن ہوتی ہیں، بڑا ایکسٹریم قسم کے رویے نظر آتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر ہمیں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ میسیج پتہ لگتے ہیں، اور اس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات کیا پتہ لگ رہی ہے اس حدیث سے، کہ ذرا امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے اور آپ نے جو انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے، وہاں پر صحابہ جو ہیں اور صحابیات ہیں سارے بالکل نیک ہیں، ان کے ایمان اور ان کا تقویٰ کا جو لیول ہے ہم میں سے تو کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے قریب بھی پہنچے۔ تو ایک بڑا آئیڈیل انوائرمنٹ ہے جہاں پہ گناہ کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الٹیمیٹلی جو ہے وہ جس مرضی پروسیس سے گزرے، اگر ان میں سے کوئی ایسے تھے جس سے کوئی وقتی طور پہ کوئی غلطی یا لغزش ہوئی بھی، ان سب چیزوں کو معاف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اتنے آئیڈیل انوائرمنٹ میں اتنے نیک اور متقی انسان وہ آ کے یہ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے کسی عورت کو بوسہ دے دیا ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ یہ اگر آج بات ہو، ہم ابھی یہ امیجن کریں کہ کوئی شخص بڑا نیک اور صالح انسان ہے، اور اس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ رزق حلال بھی کماتا ہے، گھر والوں کا بھی خیال رکھتا ہے، ساری اچھی باتیں ہیں۔ اچانک یہ خبر آ جائے کہ اس بندے کے بارے میں خبر آئی ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ کل جو ہے نا کسی عورت کو کس دیتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں نا کسی خبر کے بارے میں، وہ اس خبر کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مرچ مسالہ لگا دیتے ہیں۔ خبر کیسے آئے گی؟ ارے تجھے پتہ ہے کل وہاں پہ یہ کسی کو کس کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ غلطی تو ہوئی، غلطی کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی صحیح بات ہے، لیکن جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ کبھی کبھی اس غلطی یا اس خبر کے بارے میں اس کا جو ایک امیج اور امپریشن جاتا ہے، ریئیکشنز اس کی بیس کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چونکہ شوق ہے ہر چیز کو ایگزیجریٹ کرنے کا، ہر چیز کے اوپر مرچ مسالے لگا کے پیش کرنے کا، اور اس کے پیچھے آبویسلی آج کے دور میں تو اس لیے بھی زیادہ سمجھ آتی ہے کیونکہ اگر کسی تھم نیل کے اوپر مرچ مسالے والی بات نہیں ہوگی تو اس پہ ویوز نہیں آئیں گے، کلک نہیں ہوں گے، پیسے نہیں بنیں گے۔ تو پیسے بنانے کے چکر میں یہ نہیں خیال کرتے کہ کسی انسان کی جو عزت ہے اس کے بارے میں کس قسم کے الفاظ استعمال کر کے تم نے چند پیسے بنا لیے، چند ڈالر کما لیے تم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ، لیکن اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟
پہلی بات تو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کے کسی پرسنل ایب کا پتہ لگا ہے تو دوسرے مسلمان کی رسپانسبلٹی ہے وہ ایب جو اس کا ذاتی ہے، اس کی جو ذاتی پرسنل غلطی ہے، اس کو پبلکلی جو ہے وہ نشر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تو ہماری رسپانسبلٹی تھی کہ بھائی اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالیں، بجائے اس کے کہ پوری دنیا کو نشر کریں۔ اب یہاں پر وہ صحابی، ان سے غلطی ہوئی، دوسری بات کیا پتہ لگتی ہے؟ غلطی ہوتے ہی انہیں احساس ہو گیا کہ بلنڈر ہو گیا، اب اس کو ریکٹیفائی کیسے کیا جائے، اس کا ازالہ کیسے کیا جائے۔ اس ازالے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ اب میں سولوشن پوچھوں کہ بھی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب مجھے بتائیں میں آگے کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایمان والا ہوتا ہے جو اگر کبھی اس سے غلطی ہو جائے تو وہ فوراً اس چیز کے بارے میں فکر کرتا ہے کہ اب اس غلطی کے بدلے میں مجھے کرنا کیا ہے تاکہ میری آخرت خراب نہیں ہو۔ بہرحال جو غلطی ہونی تھی وہ ہو گئی، لیکن اب میں آگے کا سوچوں کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو وہ آگے کا جو پلان تھا، جو آگے کا ایکشن پلان ہے، اس کے لیے وہ صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کا اگلا ایکشن پلان بتا دیا کہ اگر اب تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو اب تم ایک کام کرو کہ تم فوکس کرو اپنی نمازوں کے اوپر، صبح شام کی جو نمازیں یعنی 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان پہ فوکس کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام کرو، رات کی نماز پہ فوکس کرو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے بارے تم نے کرنا کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو تمہاری نیکیاں ہیں نا وہ تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گی۔ تو اب جب کبھی گناہ ہو گیا تو فوراً اب تم یہ دیکھو، بجائے اس کے کہ اس گناہ کو لے کے بیٹھ جاؤ، سوچنا شروع کر دو اور یہ کہو کہ بس اب تو میرا کچھ بن ہی نہیں سکتا، اور مایوسی میں چلے جاؤ، اور لوگوں کی باتیں الگ آ رہی ہوتی ہیں، لوگ اپنے فتوے الگ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سب باتوں کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو تمہیں سولوشن دیا ہے، فوکس آن دیٹ۔ سولوشن کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے اب تم اپنی نیکیوں کو بڑھانا شروع کر دو۔ ہو گیا سو ہو گیا، جو تم سے گناہ ہوا ہے اس گناہ کو مٹانے میں تمہاری نیکیاں تمہاری مددگار ثابت ہوں گی۔ بے شک اب تم جب نیکیاں کرو گے تو تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گی۔